وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اقبال کے اس شعر کا مطلب یہ ہے انسان کی حقیقت اور اس کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا راز لا الہ الا اللہ میں ہے۔ جب تک انسان لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر خود کو مکمل طریقے پر اللہ و رسول کے حوالے نہیں کر دیتا، اس وقت تک اس کی صلاحیتیں چھپی رہتی ہیں۔ جس طرح سے تلوار کو جس آلے پر تیز کیا جاتا ہے، جس مشین پر، اگر تلوار کو اس مشین کے حوالے نہ کیا جائے تو پھر وہ تلوار تیز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک انسان اپنی حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو اللہ و رسول کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ دوستان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 یہ دو آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ہماری زندگی کا معیار بیان کیا گیا ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کا معیار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گھریلو اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تنہا، اجتماعی، محلے، سوسائٹی، ہر اینگل سے اپنی زندگی کیسے گزاریں، اس میں ہمارا معیار کیا ہے، وہ ان دو آیتوں میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سننے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔
زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کے نائب ہونے اور آپ کے وسیلے سے آپ کی اولاد کے نائب ہونے کا فیصلہ، یہ اللہ جل شانہ کا ازلی اور ابدی فیصلہ ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے مقام خلافت یعنی زمین پر تشریف لے آئے، خلیفہ زمین پر بنانا تھا، اور جب آدم علیہ السلام اس خلافت والی زمین یعنی جہاں آ کر آپ نے نائب بننا، خلیفہ بننا ہے، جب اس جگہ زمین پر آپ تشریف لے آئے تو اب آپ نے اور آپ کی آئندہ اولاد نے منصب خلافت کو کیسے نبھانا ہے۔ آنے کو تو آ گئے، مگر زمین پر آ کر کے منصب خلافت کو نبھانا کیسے ہیں، اس منصب خلافت کا منشور کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا، اصول کیا ہوں گے، انسان اپنی ذات کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، محلے اور پورے معاشرے کے حوالے سے کن اصولوں پر زندگی گزارے گا، اس دنیا کو کن بنیادوں پر آباد کرے گا، یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، مگر اس منصب خلافت کو سنبھالنے کے لیے دستور کیا ہے، اصول کیا ہے۔ کیا منصب خلافت دے کر آدم علیہ السلام یا آپ کی اولاد کو صرف یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم تمہاری عقل کے مطابق جیسے چاہو ویسے رہو، تمہاری زندگی کے جو بھی فیصلے ہیں تم اپنی عقل سے فیصلے کرو؟ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ۔ جنت سے زمین پر اترنے والے تو بظاہر دو ہی تھے، آدم و حوا علیہم السلام، لیکن چونکہ ان کی پشت میں سارے انسان اتر رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا جمیعاً تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ اب زمین پر آنے کو آ گئے آدم علیہ السلام اور آپ کے وسیلے سے آپ کی اولاد، لیکن اب جینا کیسے ہیں؟ زندگی کے مختلف شعبے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں کیسے رہنا ہے؟ جب کبھی کسی مسئلے کے حل کی ضرورت ہوگی تو کیسے حل کریں گے؟ یہ خلافت کا منصب آدم علیہ السلام اور آپ کے وسیلے سے آپ کی اولاد کو ملا، تو اب یہ خلافت چلانی کیسے ہیں؟ تو یاد رکھنا یہ بہت بنیادی بات ہے اور درجنوں باتوں کی ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کہا تم سب کے سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی تم زمین پر جا رہے ہو، اب زمین پر جا کر کے تمہیں فیصلے اپنی عقل سے نہیں کرنے، تمہیں اپنا طرز معاشرت زندگی اپنی خواہش نفس خیالات اور تصورات سے نہیں گزارنے، بلکہ تمہاری زندگی کا طور طریقہ اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، اپنے خاندان سے لے کر، اپنے محلے اور معاشرے تک، زندگی کے تمام شعبوں میں یَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تم جاؤ زمین پر، زندگی کے ہر مرحلے میں اب ہمارے پاس سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، تمہاری طرف ہدایت آئے گی۔ یہ ہدایت کس صورت میں آئی؟ یہ ہدایت نبیوں رسولوں کی شکل میں آئی، یہ ہدایت نبیوں رسولوں پر اترنے والی کتابوں کی شکل میں آئی، یہ ہدایت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی،
یہ ہدایت آخری نبی پر اترنے والی آخری کتاب قرآن مجید کی صورت میں آئی، پھر آخری نبی کے وارثین علماء اور مشائخین کی صورت میں آئی۔ تو اب کیا مسئلہ نکلا؟ فیصلہ کیا ہوا کہ منصب خلافت دیا گیا، اب اس منصب کو دے کر جب زمین پر اتارا گیا تو اب عقل کے حوالے نہیں کیا گیا تم جیسے چاہو ویسے رہو، بلکہ کہا گیا یأتینکم منی ھدی، اب ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ اب ہدایت آئے گی تو آگے کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن تبع ھدایا، پھر جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، ہماری ہدایت مانی، اپنی عقل نہیں چلائی، اپنا نفس نہیں چلایا، اپنے خیالات اور تصورات نہیں چلائے، اپنے ذاتی بنائے ہوئے قانون اور اصول نہیں چلائے، فمن تبع ھدایا، جب زمین پر آ گئے اب ہماری ہدایت جب آئی اور جس نے اس ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ایسے ہوں گے کہ نہ انہیں آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، نہ گزری ہوئی عمر کا کوئی غم ہوگا۔ جو ہماری ہدایت پر چلے گی انہیں خوف نہیں ہوگا، انہیں غم نہیں ہوگا، انہیں خوف اور غم سے ہم بے نیاز کریں گے، مگر کب؟ جب ہماری ہدایت کی پیروی کریں۔ اب دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی میں فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری ہدایات کا انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بات بہت سمجھنے کی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر، یعنی آج کا مسلمان یہ تو مانتا ہے کہ میں مسجد آؤں تو طہارت کے ساتھ آؤں، میں مسجد آؤں تو قبلہ رخ نماز پڑھوں، میں مسجد آؤں تو ستر پوشی کر کے آؤں۔ وہ نماز میں تو سمجھتا ہے کہ نماز کے اصولوں پر عمل کروں، مگر یہی مسلمان جب تجارت کی منڈی میں ہوتا ہے، جب کاروبار کر رہا ہوتا ہے، جب خرید و فروخت اور لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب کاشتکاری اور کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے، تو شاید بہت ساروں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اور جب بلکہ انہیں اگر سمجھایا جائے کہ تم یوں کر رہے ہو، ایسا نہیں ویسا ہے، تو قرآن کی آیت مجھے یاد آتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی ناموری اور اس کی سرداری اس کو گناہ پر آمادہ کرتی۔ وہ یہ کہتا ہے سامنے سے مولانا اپنی بات اپنے پاس رکھو، مولانا ہمیں دین کی بات نہ سناؤ۔ کیا یہ جملے لوگ نہیں بولتے؟ کیا یہ فکر لوگوں کی نہیں بنتی جا رہی ہے؟ تو حضرت آدم کو اتارنے کے بعد کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم جاؤ زمین پر، پھر ہماری ہدایت آئے گی اور اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا وہ بے خوف اور بے غم ہوگا، اور جو اس ہدایت کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اب کیا پتا چلا؟ دنیا کے اندر بہت سارے نظام ہائے زندگی ہیں جن میں لوگ بتاتے ہیں رہنا کیسے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن ان ساروں کے بنائے ہوئے اصول انسانی عقل کی پیداوار ہے، اور قرآن و سنت کے دیے ہوئے اصول خالق انسان کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ جو انسان کا خالق ہیں
وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے تو کیسا بنایا ہے، اور اس بنے ہوئے کی گاڑی چلے گی کیسے، وہ قانون اس خالق و مالک نے دیے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر میں صرف عقل پرستوں کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے عقل پرست اور عقل والے پیدا ہوئے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ نظام زندگی میں اپنا حصہ داخل کرنے کی کوشش کی۔ ایک مثال صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ۔ اس میں صدیوں سے انسان اس کا حل تلاش کرتا رہا۔ ارسطو اور افلاطون جیسے فلسفیوں کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے بہت ساری مغز ماریاں کر کے، اپنی عقل کی صلاحیتیں خرچ کر کے، عورت کے حوالے سے جب ڈیسیژن دیا، فیصلہ سنایا، تو کسی نے یوں کہا کہ عورت یہ معاشرے کے اندر سانپ ہے، کسی نے کہا کہ یہ تو شیطان ہے، کسی نے اس بیچاری کو ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا۔ کبھی اس بیچاری کی عزت کو تار تار کیا گیا، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اسلام چھوڑ کر باقی لوگوں کے طرز زندگی کو آپ دیکھیں گے، جو دین بیزار غیر مسلم عقل پرست لوگ ہیں، انہوں نے عورت کو صرف ایک ایڈورٹائزنگ کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ انہوں نے عورت کو ایک اشتہار بنا رکھا ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اگر بیٹی ہے تو رحمت قرار دیا ہے، اگر بہن ہے تو اسے عزت قرار دیا ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے تلے جنت قرار دیا ہے، اور اگر یہی عورت بیوی ہے تو آدھا ایمان مکمل کرنے کا سبب قرار دیا ہے۔ دنیا کی عقلیں اپنا نظام کوئی بنانا چاہیں جس کے مطابق انسان زندگی، یہ یاد رکھو، کنفرم میں پڑھ کر کے درجنوں صفحات کا مطالعہ کر کے تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے انسان کو وہ عقل دی ہی نہیں کہ جو نظام زندگی کو خود بنا سکے۔ بڑے بڑے عقل مند بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے بھی بیٹھیں تو کہیں نہ کہیں نقص کمی ان کے بنائے ہوئے اصولوں میں ہوتی ہے، چونکہ وہ جانتے نہیں ہے نا، انہوں نے انسان کو بنایا نہیں۔ گاڑی کوئی کمپنی بنائے تو وہ کمپنی بتائے گی کہ اس چلے گی کیسے، پیٹرول سے ڈیزل سے کیسے چلے گی، لیکن انسان کو چلانا کیسے ہیں، یہ باعزت زندگی کیسے گزارے گا، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تم سب کے سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، پھر ہماری ہدایت آئے گی تو تمہیں ہماری ہدایت پر چلنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسجد میں آتے ہیں تو قرآنی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، زندگی کے دوسرے معاملوں میں قرآن و سنت کی ہدایات کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس بات کو یاد رکھ لو، میں نے بارہا یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں۔ اصل میں انسان دین کو کبھی کبھی بے توجہی کا شکار اس لیے کر لیتا ہے کہ اس کو اپنا فائدہ دین کے علاوہ میں نظر آتا ہے، اس لیے کہتا ہے مولانا دینی بات ریوا دو نہیں ہوئے، وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، تو اس کو اپنا فائدہ اس میں دکھتا ہے۔ یاد رکھنا، ہزاروں عقلیں جوڑ کر ایک ساتھ بیٹھ جاؤ اور اپنا خود کا بھلا سوچو سوچو سوچو، 1000 سال تک سوچو، اپنا بھلا ہزاروں انسان عقلیں لگا کر 1000 سال لگا کر کے بھی اپنا بھلا وہ کر نہیں سکتے جو بھلا امام الانبیاء اپنی امت کا بتا کر کے گئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی سعادت مندی بس یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیروی کریں۔ باقی اگر آدھا مانا آدھا نہیں مانا تو اس کی مذمت پہلے پارے میں جگہ جگہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔
کہ تم اللہ کا دین کا مانتے ہو؟ تم تو اپنا نفس مانتے ہو، تم تو اپنی خواہشات مانتے ہو۔ تو اس لیے اب اس زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے آخری ہدایت قرآن مجید ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے، شریعت ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس سلسلے کے اندر میں نے گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے چونکہ طہارت کا ٹاپک شروع کیا ہے تو اسی کی چند باتیں پھر سے ریپیٹ کر کے چند نئی باتیں آپ کو عرض کر دوں۔ چونکہ اب یہ بتا تو دیا میں نے کہ ہمیں اللہ رسول کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی پوچھے وہ ہدایات بتائیں تو صحیح وہ کیا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ طہارت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ طہارت نصف ایمان ہے اور پاک رہنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ تو پاک رہنے کے لیے کیا جانکاری رکھنا ضروری ہے؟ تو پہلا اصول میں نے بتایا تھا کہ انسان کے بدن سے جو چیز نکلے، ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نکلنے والی چیز نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے پیشاب، پاخانہ، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر الٹی، حیض و نفاس اور استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی اور دکھتی ہوئی آنکھ سے نکلنے والا پانی، یوں ہی ناف یعنی ڈوٹی سے درد کی وجہ سے یا عورت کے پستان سے درد کی وجہ سے جو پانی نکلے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ دودھ پیتے بچے نے منہ بھر الٹی کر دی تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اب یہ نجاست غلیظہ ان کا تعلق انسان سے ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والی یہ چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ اب یہ نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے، 1 درہم کے برابر لگے تو دھونا واجب ہے، اور 1 درہم سے کم لگے تو دھونا سنت ہے۔ یہ چیزیں جو میں نے نجاست غلیظہ کی گنوائی جو انسان کی باڈی سے باہر نکلتی ہیں، اگر یہ بدن کپڑے پر 3 صورتوں میں سے جس صورت کی لگی ہوئی ہو اس کے مطابق آپ کو حکم سمجھنا ہے اور اس کے مطابق پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا اصول، خشکی پر یعنی زمین کے اوپر، سمندری نہیں، زمین کے اوپر رہنے والے ہر جانور کا بہتا ہوا خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح سے حرام چوپائے یعنی جن جانوروں کا گوشت حرام ہے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور، ان سب حرام جانوروں کا پاخانہ اور پیشاب دونوں نجاست غلیظہ ہے، دونوں نجاست غلیظہ ہے۔ اور کچھ لوگ جانور پالتے ہیں جیسے دودھ کے، بھینس ہے، گائے ہیں، تو ان حلال جانوروں کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے لیکن پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ یعنی پاخانہ اگر لگتا ہے بدن یا کپڑے پر تو اس میں درہم والی مقدار دیکھی جائے گی، اور اگر پیشاب لگتا ہے حلال جانوروں کا تو جس حصے میں لگے اس کی چوتھائی دیکھی جائے گی۔ اگر چوتھائی سے کم میں پیشاب کے قطرے لگے ہیں تو اس کا دھونا سنت ہے، لیکن بغیر دھوئے بھی پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ جاننے کا ہے کہ جن جانوروں کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے ان کی جگالی کا بھی وہی حکم ہے۔ یعنی یہ واگول نہ جس کو کہتے ہیں ہماری گجراتی زبان میں، تو وہ جب جگالی کرتے ہیں جانور اور اس کے منہ سے جو جھاگ نکلتی ہیں وہ جھاگ بھی پاخانے کی طرح نجس ہے، اس کا حکم نجاست غلیظہ کا۔ تو جس جانور کا پاخانہ نجاست غلیظہ کا حکم رکھتا ہے
اس کی جگالی بھی نجاست غلیظہ کا حکم رکھتی ہیں۔ اور جن جانوروں کا گوشت اسی طرح سے میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیچے اڑنے والے پرندے ان کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اگر کپڑے پر بدن پر لگتی ہیں 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے تو کیا حکم ہے وہ آپ جان چکے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی لوگ جنگلی جانوروں کو دیکھنے جاتے ہیں، ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت، سونڈ سے جو اس کی رطوبت نکلتی ہیں یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندوں چوپایوں کا تھوک یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ کچھ لوگ کتوں کو پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، کتے رکھتے ہیں، ان کے تلوے کتے چاٹتے ہیں، کپڑے چاٹتے ہیں، تو یہ نجاست غلیظہ ہے۔ ان کا لعاب، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے تو ان جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے اور ان کا پاخانہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ جو پرندے حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی تو ان کی بیٹ پاک ہیں، اور جو حرام پرندے ہیں جیسے شکرا، باز، چیل تو وہ حرام ہیں، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ تو یہ احکام وہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، یہ ہدایات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہماری پاس آئی ہیں، ان کو یاد رکھنا، ان پر عمل کرنا ہماری زندگی کے لیے، دنیا آخرت کے لیے بہتر ہیں۔ اللہ کریم ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔